نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے کیا غم حسین میں رونا سنت رسول ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ لا فیہا حسنى ان اللہ غفور شکور۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ یہ ایک نیکی ہے، جو یہ نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے مطابق اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے پر اپنی امت سے رسالت کا اجر صرف اور صرف اپنی قرابت، اپنی اہل بیت کی محبت مانگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6261 حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں برآمد ہوئے کہ آپ نے سیاہ رنگ کی ایک چادر اڑی ہوئی تھی جس پر اونٹوں کے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ آپ جو ہی آئے تو آپ کے پیچھے حضرت حسن آ گئے، آپ نے حضرت حسن کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ان کے پیچھے حضرت حسین آئے، آپ نے حضرت حسین کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ان کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا آئیں، آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی آئے، آپ نے حضرت علی کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت عائشہ کے نزدیک اہل بیت میں شامل ہیں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ۔ یہی وہ اہل بیت ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے موقع پر طلب فرمایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ آئیے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر مبالہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا، اپنی عورتوں میں سے حضرت فاطمۃ الزہرا کو بلایا اور اپنی جانوں میں سے حضرت علی کو بلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 کے مطابق جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ سب میری اہل بیت ہیں۔ رسول پاک حسین کریمین سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اسے الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ صحیح انٹرنیشنل نبوی کے مطابق مصنف ابن شیبہ 7/514 حدیث نمبر 21، ترمذی 5/43 حدیث نمبر 3809، حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو سرکار کے کندھوں پر سوار دیکھا تو کہا ان دونوں کی سواری کتنی شاندار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر سوار بھی تو کیسے لاجواب ہے۔ صحیح ابن حبان
9/60 حدیث نمبر 6936 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حسنین کریمین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ حسنین کریمین کو اپنی زبان چساتے تھے. آپ یوں ہی اپنی زبان باہر نکالتے تو حسنین کریمین دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے. ترمذی 5/428 حدیث نمبر 3797 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین سے اتنا پیار کرتے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے فرماتے بیٹی دونوں شہزادوں کو میرے پاس لاؤ. ان کو سونگتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے. موجم کبیر 3/116 حدیث نمبر 2847 نبی کریم ایک دن حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ امام حسین کے رونے کی آواز سنائی دی تو خاتون جنت سے فرمایا علم تعلمی ان بخاء یوسینی، کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ مسند احمد 5/426 حدیث نمبر 16033 ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم سرکار نامدار مدینے کے تاجدار کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے. آپ جب سجدے میں گئے امام حسین اور امام حسن آپ کی پشت پر سوار ہو گئے. آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کو نرمی سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا. پھر جب دوبارہ سجدے میں گئے تو امام حسن اور امام حسین دوبارہ آپ کی پشت پر سوار ہو گئے. آپ نے نماز مکمل فرمائی تو دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا. مسند احمد 5/426 ایک مرتبہ محبوب خدا نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے کہ حسنین کریمین کھیلتے کھیلتے آپ کی پشت پر بیٹھ گئے. آپ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک حسنین کریمین باخوشی پشت مبارک سے اتر نہ گئے. مسند احمد 5/426 حدیث نمبر 16033 آپ نماز عصر ادا کر رہے تھے کہ شہزادہ حسین آپ کی پشت پر بیٹھ کے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3747 صحیح مسلم احادیث نمبر 6246 6247 جامع ترمذی حدیث نمبر 3808 اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ. ابن ماجہ حدیث نمبر 143 احبا ہوما فقط احبنی فمن ابغضا ہوما فقط ابغضانی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 144 حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. الحسین منی و انا من الحسین. جامع ترمذی حدیث نمبر 3768 3793 حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. احادیث نمبر 3768 3793 حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وما علینا الا البلاغ.